وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واللہ غفور حلیم۔ محترم اسلامی بھائیوں، ہم آپ کے سامنے اللہ کے ناموں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے ناموں کا معنی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس محنت کو، ہمارے اس ناموں کے جاننے کو قبول فرما لے۔ جو بھی نام ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، جو بھی نام کا معنی جان رہے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم بھائیوں، اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے الحلیم۔ حلیم کا معنی کیا ہے؟ بردبار، بہت حوصلے والا، سزا دینے میں جلدی نہیں کرنے والا، برداشت کرنے والا۔ یہ معنی، یہ سب معنی الحلیم کے آتے ہیں۔ بندہ کتنے گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہی اللہ سزا دیتا نہیں، توبے کا موقع دیتا اسے، توبے کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے رہتا۔ ایک کافر صبح سے شام تک شرک کرنے والا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے موت تک چانس دیا ایمان کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حوصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے۔ اور حلیم کیا ہے؟ الحلیم کہتے ہیں طاقت رکھنے کے باوجود برداشت کرنے والا۔ آپ کو کوئی مارتا ہے، آپ کے پاس بھی طاقت رہتی ہے، آپ بھی کیا کرتے؟ اس کا بدلہ لے لیتے۔ ان کتنا مارا کہ اتنا تو مارتے نہیں تو اس سے زیادہ مارتے، بدلہ لے لیے۔ آپ کو کوئی ستاتا ہے، آپ کو کوئی مارتا ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اسے مارنے کی، اسے ستانے کی، آپ کیا کرتے؟ صبر کر لیتے، مجبوری میں طاقت نہیں ہے بول کے آپ صبر کر لیے۔ اسی لیے بولتے مجبوری کا نام صبر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے پاس تو بے حد طاقت ہے، بہت زیادہ طاقت ہے، اس کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ کتنی طاقت ہے اللہ کے پاس؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے کے دیر میں ساری دنیا کو ہلاک کر دے گا، اتنی طاقت والا اللہ تعالیٰ۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بندوں کے نافرمانیوں پر برداشت کرتا ہے۔ طاقت رہنے کے باوجود بھی برداشت کرنا، یہ حلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ان کے غلطیوں پر پکڑنے پر آئے، انسان جو بھی غلطی کرتا ہے، غلطی کرتے ہی اللہ سزا دینا شروع کرے، گناہ کرا سزا دے دیا اللہ، شراب پیتے ہی سزا دے دیا، زنا کرتے ہی اللہ تعالیٰ وہی اسے ہلاک کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے غلطی پر فوراً سزا دینا شروع کر دے تو اس دنیا میں ایک چونٹی بھی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے انسانوں کو، اللہ تعالیٰ پکڑنے سے پہلے مہلت دیتا۔ اب یہ مہلت سے جو بندہ فائدہ اٹھا کر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے بردباری، یہ ہے حلیم۔ ابن قیم فرماتے ہیں حلیم کے بارے میں، یہ جو الحلیم اللہ کا پیارا نام ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صبح سے شام تک لوگ ناراض کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے، ان کو سزا نہیں دے رہا ہے، توبے کا موقع دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کتنی اہم بات ابن قیم فرماتے ہیں، دیکھو الحلیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، آپ نے جان لیا۔
اب ہم دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ڈش ہے ہمارے پاس حلیم کے نام سے. علماء کہتے ہیں چونکہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا نام یہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کا نام یہ نہیں رکھنا چاہیے. اچھا اس کا نام کیا رکھے تو بہتر رہتا وہ بھی بتائے. یہ جو بناتے ہیں حلیم اس کے اندر کیا ڈالتے ہیں؟ یہ دال ڈال کے گوشت کو پیس کے بناتے. دال اور گوشت کے ملنے کی وجہ سے یہ چیز بنتی، اس کا نام دلیم رکھنا چاہیے. لوگ جو ہے اس کو حلیم رکھ لیے ہیں، ایسا نہیں رکھنا بہتر ہے، یہ نام نہیں رہنا چاہیے بول کے علماء بولتے. اس لیے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا، یہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے بول کے علماء جو ہے مشورہ دیتے. ٹھیک ہے، اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے اور دو نام دیکھتے ہیں آج. الحق، المبین. الحق کے معنی کیا ہے؟ سب سے سچا، اس سے سچا کوئی نہیں. اللہ اپنی ذات میں سچا، اپنی صفات میں سچا. اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ساری باتیں سچی. اور المبین کا، الحق کا ایک دوسرا معنی مستحق. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. یقیناً ساری عبادتوں کا مستحق وہی اللہ ہے، ساری عبادتوں کا مستحق وہی اللہ ہے، اور اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ سب باطل ہے. تو عبادتوں کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس کا دین سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کی باتیں سچی. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو بدلہ دینے والا ہے وہ بھی سچا. پوری کے پوری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی سچی، اس کو ماننا چاہیے. تو الحق کے اندر یہ سب معنی آتے ہیں. الحق سب سے سچا، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں. اور مستحق، کس چیز کا مستحق؟ اللہ، عبادتوں کا مستحق. ایک نام المبین. المبین معنی کیا؟ کھول کھول کر بیان کرنے والا. دنیا کے زوال کو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کیسے ختم ہوگی؟ کھلم کھلا انسان کو اللہ بیان کر دیا. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو کچھ ہے سو ختم ہونے والا ہے، اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، جس میں جیتے ہیں، اور یہ دنیا کے لیے ہم مرتے ہیں، خون پسینہ ایک کرتے ہیں، یہ سب ختم ہونے والا ہے. لیکن اللہ کے پاس جو ہے اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے، کتنی کوشش کرتے، ہر آدمی جانتا اپنی جگہ وہ باقی رہنے والی چیز ہے. یہ دنیا تو ختم ہونے والے کے پیچھے پڑ کر ہم باقی رہنے والی کو برباد کریں گے تو یہ ہوشیارگی نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں. عقل مندی کیا ہے؟ باقی رہنے والی چیز کو ہم بچا لینا. ختم ہونے والی چیز اگر ہم کو نہیں ملے تو بھی، یا کم ملے تو بھی کوئی بات نہیں، صبر کر لینا. مگر جو باقی رہنے والی ہے اس کو بچانے کی کوشش کرنا. کیسے وہ باقی رہنے والی چیز بچے گی؟ نیکیوں کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، اللہ کو راضی کرنے کے کاموں کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ کھلم کھلا بیان کرتا ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے بول کر. اللہ تعالیٰ شرک کی مثال دیتا ہے دنیا میں کتنے واضح انداز میں. اللہ تعالیٰ شرک کی مثال کیسے دیتا ہے؟ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کہا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے. مکڑی کا گھر، اب دیکھیں مکڑی کا گھر، مکڑی جب جالے سے گھر بناتی سب سے کمزور اس کا گھر، ایک انگلی ڈالے تو اس کا گھر ٹوٹ جاتا. تو اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ سب اتنے کمزور ہے، وہ شرک اتنا کمزور ہے. جیسے مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کے گھر کو ایک انگلی سے آپ توڑ دے سکتے، کوئی حیثیت نہیں اس کی مکڑی کے گھر کی. یہ شرک بھی اتنی کمزور ہے. یہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے تو ان کا عقیدہ بھی کتنا کمزور ہے، یہ مکڑی کے گھر کی طرح ہے.
انسان ذرا غور کرے تو معلوم ہو جاتا اس کا عقیدہ کتنا کمزور ہے بول کے. پتھر اس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑتا، پتھر کے سامنے کسی بڑے پتھر کے اوپر کوئی کراس لگا لیا اسے خدا سمجھتا. اور اس پتھر کے سامنے کھانے کی چیزیں لے جا کر رکھتا، وہ چیزیں وہ کھاتے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ بولے سو بات بھی سنتے نہیں، ان کو کچھ بھی معلوم بھی نہیں، پتھر ہے وہ، اسے خدا سمجھتا. تو کتنی کمزور ہے ان کی عقل، ان کا عقیدہ. تو اللہ یہی بیان کرتا ہے. تو یہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کی مثال یہ مکڑی کے گھر کی طرح ہے. لہٰذا اللہ اتنا کھلا بیان کرنے والا ہے. تو المبین کے اندر یہ سب معنی آتے ہیں. محترم بھائیوں، آج یہیں پر بس کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب لوگوں کو اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا معنی جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کی حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کی حالت میں لے لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.